بدر بھائی اگر ہم بزنس کی بات کریں، فری لانسنگ کی بات کریں، پیسے کمانے کی بات کریں اور خواتین کی بات نہ کریں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ. تو کیا خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں؟ بالکل خواتین یہ کام کر سکتی ہیں، 100% یہ کام کر سکتی ہیں. بس خواتین نے ایک چیز کوشش کرنی ہے کہ میں نے جو آئیڈیا لگایا ہے کہ اگر جو میلز ہوتے ہیں وہ اگر 3-4 ماہ میں سیکھ جاتے ہیں نا تو خواتین تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور سو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو جو ان میرڈ ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل یہ سیکھیں، 100% یہ سیکھیں. میں بالکل یہ مشورہ دوں گا یہ سیکھیں. اور ہوگا کیا کہ دیکھیں ایک اسکول ٹیچر ہے نا تو اس کی کیا نارملی پرائیویٹ ٹیچر ہے تو یہ چھوٹے موٹے اسکولوں میں 50-60 ہزار روپے یہی تنخواہ ہوتی ہے. بدر بھائی کدھر کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ 10-20 ہزار روپے تنخواہیں مل رہی ہیں پاکستان میں، 15-20-25 ہزار. میں 90% اسکولس کی یہ بات کر رہا ہوں. 50-60 ہزار تو شاید ہی کسی پرنسپل کی تنخواہ ہوگی. یہ بڑا ظلم ہے ہمارے ملک کے اندر. اب آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ یار ہر بندہ تو ملینئر نہیں بن سکتا نا. اب آپ کو اس تناظر میں اس کو دیکھیں کہ یار آپ ٹریڈنگ سیکھیں، آپ کے پاس $300-400 ہیں، اس میں سے آپ فیمیل ہیں گھر بیٹھ کے آپ $100-150 بھی اگر بنا رہی ہیں، آپ کو کسی مرد کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. آپ کو جو آپ کو پتہ ہے کاسٹ نہیں آ رہی، ٹائم نہیں لگ رہا. ہاں یہ کاسٹ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا جو نظریں ہوتی ہیں نا خواتین جو ہیراسمنٹ بہت زیادہ ہے، وہ فزیکلی نہ بھی ہو رہی ہو تو وہ مینٹلی ہو رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ گھر میں ہیں، محفوظ ہیں اور آپ گھر بیٹھ کر کما رہی ہیں $100-150. آپ یہ دیکھیں کہ یار گھر بیٹھ کر کے آپ ایک $100-150 کما رہی ہیں، یہ 40-50 ہزار پاکستانی بنتے ہیں. تو آپ کے لیے وہ ایک انف چیز ہونی چاہیے. اب نقصان اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نا فوریکس ٹریڈ کر رہے ہیں تو انسٹاگرام، فیس بک، ادھر ادھر اشتہار آتے ہیں اور بعض اوقات ویڈیوز آتی ہیں اس نے لیمبورگینی لے لی، یہ لے لی، وہ لے لی. تو اس کو دیکھ کر کے جب آپ پھر یہ کوشش کریں گی نا کہ یار اس نے اتنے لاکھ بنائے ہیں تو میں نے کیوں نہیں بنائے، تو پھر نقصان ہوگا. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں کہ یار $100-150 میں اگر جو بنا رہی ہوں یا $200-300 بنا رہی ہوں وہ کافی ہیں. وہ کچھ حد تک عرصہ تک بناتی رہے، آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی ہیں. وہ بھی چیز سوچ بڑی ہی ہونی چاہیے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا بدر بھائی کوئی ایج فیکٹر بھی ہے اس میں؟ کس ایج گروپ کو یہ کام سیکھنا چاہیے؟ میں اینڈ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کس ایج سے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یار اب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں، آپ اس کو رہنے دیں، اور منیمم ایج کیا ہے؟ اچھا اور لیگل ایج کیا ہے فوریکس ٹریڈنگ کے لیے؟ اگر آپ خود اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی ہے ایج ریکوائرمنٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے. صرف جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہے نا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ کام کاروبار میں ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے تجربہ. چلتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے، جاب میں بھی چلتا ہے، کاروبار میں بھی چلتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار اس کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، جیسے آپ کو امیزون میں 8-10 سال ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، 7-8 سال مجھے فوریکس میں ہو چکے ہیں. اچھا 12 ہو گئے ہیں، 12-13 سال ہو گئے ہیں. تو تجربے کا کوئی مول نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میٹرک اگر کر لی ہے نا تو پریکٹیکلی نہیں، سیکھنے کی غرض سے اس کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے. فوریکس ٹریڈنگ وہ سیکھتا رہے 3-4 سال بعد جو ہے نا وہ جب اس کو پیسے دیں گے نا ابو تو اس کو کوئی اتنا تجربہ آ چکا ہوگا. یہ چیز سوچیں، ایک لڑکی تھی یہاں کہیں سے میرے خیال میں کوئی جنوبی پنجاب کا کوئی ضلع تھا، وہ کوئی 2-3 سال تک سیکھتی رہی اور مطلب نا وہ مجھے چارٹ بھیج رہی ہوتی، کوئی بہت ہی پرفیکٹ اس کے انالیسس ہوتے تھے. اس کو بیچ میں ایک پراپ فرم جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ایک پراپ فرم کا اس نے اکاؤنٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹ لیا اور اس کی اتنی کوئی سکسیس ریشو تھی، کوئی 90% سے بھی اوپر جا رہی تھی کہ انہوں نے اس سے انویسٹمنٹ واپس لے لی. جو اس کو اکاؤنٹ دیا ہوا تھا وہ اس کا بریچ کر دیا سکسیس ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ شاید ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی جو مطلب فوریکس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروفرمز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فی ایک پے کرتے ہیں. یہ اس مارکیٹ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ فی پے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک اکاؤنٹ دے دیتی ہیں، چینل کے طور پہ ایک اکاؤنٹ دے دیتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اور وہ آپ کو $50,000 یا $1,00,000 کا یا 10,000 جو بھی ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے پے کیا ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ آپ کو ایز اے انویسٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن جنرلی ہوتا کیا ہے کہ 90% لوگ نا وہ فیل کرتے ہیں.
وہ ٹیسٹ فیل کرتے ہیں اور ان کی فیس واپس نہیں آتی. اب بہت ساری ایسی پروفرمز آئی ہوئی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ جو فیسز لے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فیسز انہیں لاکھوں کی آ گئی ہیں, اور چونکہ ان کی انویسٹمنٹ کو کوئی پاس نہیں کر پا رہا ہوتا, ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی پاس نہیں کر پا رہا ہوتا, تو اس لیے وہ جو انہیں اکاؤنٹس دے رہی ہوتی ہیں نا, یا جو انویسٹمنٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں, وہ فیک دے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی اگر زیادہ پروفٹ بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے انہیں جیب سے وہ ساری چیزیں بھرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ چیز ہوئی تھی بیسیکلی کہ اس نے اس کی اتنی سکسیس ریشو تھی, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم سے کوئی بہت ہی زیادہ پروفٹ نہ کر لے, اس لیے انہوں نے اس کو بین کر دیا. تو تجربے کا کوئی مول نہیں ہے. اگر آپ کو تجربہ ہے تو اس کا کوئی مول نہیں ہے, چاہے وہ ای کامرس ہے یا کچھ بھی ہے.